میں ہوں آپ کی ماہنور علی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ایمان وقار ناولز۔ او مانند مہا است اس قلم ایمن وقار۔ کس نمبر 2 ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ 18 سال بعد۔ بابا جانی مما جانی کہاں ہیں آپ دونوں؟ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ لان کی طرف بڑھی تھی۔ ہم تو یہاں ہیں، آپ دونوں اور اکیلے چائے نوش کی جا رہی ہے۔ اس نے لان میں داخل ہوتے ہی شکوہ کیا تھا۔ نسوانی آواز پر لان میں بیٹھے ہوئے دو نفوس نے لان کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ارے جانان بیٹا، آپ آ گئیں؟ جی بابا جانی، آ گئی میں، اور یہ دیکھیں میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ شکر الحمدللہ، اور یہ ایوارڈ مجھے بورڈ کی طرف سے ملا ہے، جانان نے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ اس کے ہر انداز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری جانان کے ماں باپ دونوں نے بیک وقت کہا تھا تو جانان دل سے کھلکھلا دی تھی، جس سے اس کے دونوں گالوں میں پڑتے گہرے گڑھے پورے آب و تاب سے چمکے تھے۔ مما جانی میں کیا سوچ رہی تھی، تو ہم اسی خوشی میں آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے نا بابا جانی؟ جانان نے معصومیت سے اپنے باپ سے فرمائش کی تھی۔ بالکل، کیوں نہیں میرا بچہ؟ حمزہ نے پیار سے جانان کے سر پر بوسہ دیا تھا اور پھر رخ موڑتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کیا تھا۔ گل بیگم، آج میری جانان نے ہمارا سر ایک بار پھر فخر سے اونچا کیا ہے، تو جیسے میری پیاری گڑیا کا حکم کرے میں حاضر۔ جس کو سنتے گل نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور جانان کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے دعا دی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیابی و کامرانی عطا کرے، آمین۔ بابا جانی، اب میں یونیورسٹی جاؤں گی، جانان کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ بالکل میرا بچہ، یونیورسٹی جاؤ گی، چلو آپ اپنا ڈریس چینج کر لو اور فریش ہو کر آؤ، پھر ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ حمزہ نے جانان کو ہنوز یونیفارم نہیں دیکھا تو چینج کرنے کو کہا۔ اپنے باپ کی بات سنتے جانان نے اپنے ہونٹوں تلے لب دبائے۔ جی بابا جانی، ابھی جاتی ہوں، بولتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ماموں جان، اور کیسی ہیں میری کیوٹ سی ممانی جان؟ گھر میں داخل ہوتے نفوس نے چہکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام ہانیہ بچے، آپ آؤ۔ الحمدللہ بیٹا، ہم سب ٹھیک ہیں، آپ بتاؤ آپ کیسی ہو بیٹا؟ حمزہ نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے جواب دیا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے، ایک دم فٹ ہوں۔ حمزہ ماموں، یہ لیں، امی جان نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے۔ ہانیہ نے حمزہ کے سامنے کھیر کا کٹورا رکھا تھا۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے ہانیہ سے کہا تھا۔ ارے میرے پیارے ماموں جان، میں نے نہیں، آپ کی پیاری سی سارا آپا نے بھیجی ہے۔ ہانیہ کی نوٹنکی انداز پر حمزہ نفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا تھا۔ سارا آپا کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ حمزہ نے کھیر تھوڑی سی پیالی میں نکالی تھی اور کھانا شروع کی۔ جی ماموں، بول دوں گی۔ ہانیہ نے کسی کی راہ تلاش میں اپنی نظریں یہاں وہاں گھمائی تھیں، مگر نظر نہ آنے پر سامنے سے آتی گلبانوں سے اس کے بارے میں استفادہ کیا تھا۔ ویسے ممانی جان، کیا جانو ابھی تک کالج سے نہیں آئی؟ ہانیہ نے پھیکے سے انداز میں گلبانوں سے پوچھا۔ بیٹا آ گئی ہے، بس اپنے کمرے میں فریش ہونے گئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ چلو جب تک آپ آ جاؤ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ گلبانوں نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے ہانیہ کو بلایا تھا۔ نہیں ممانی جان، کچھ دیر پہلے ہی کھایا ہے، میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، آپ سب بسم اللہ کریں، میں جانو سے مل کر جاتی ہوں۔ ہانیہ گلبانوں کو جواب دیتی ہال میں رکھے سنگل صوفے پر براجمان ہو کر ساتھ ہی فون میں غرق ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں جانان فریش ہو کے باہر آئی تو ہانیہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ ارے ہانی، تم؟ جانان نے جیسے ہی ہال میں صوفے پر ہانیہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے گلے آ لگی۔ ہائے اللہ ہانی، سچی ابھی تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، آج رزلٹ تھا میرا اور میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، جانان نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا سچی؟ ہانیہ تقریباً چیخ کر بولی تو جانان نے زور و شور سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو جانو۔ ہانیہ نے جانان کو جھٹ سے گلے لگایا تھا۔
خیر مبارک، جزاک اللہ ہانی، جواباً جانان گہری مسکرائی تھی۔ ہانی چلو ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ جانان نے ہانیہ کو ساتھ کھانا کھانے کی پیشکش کی تھی۔ جانو ابھی کچھ دیر پہلے کھا کر آئی ہوں، ہانیہ نے منع کیا تھا۔ اچھا چلو ہانی، تمہاری مرضی، ویسے امی نے تمہاری فیوریٹ بریانی بنائی تھی، مگر چلو کوئی نہیں، تم نے نہیں کھانی، مرضی تمہاری ہے۔ ہانیہ کے انکار کرنے پر جانان نے بھی کندھے اچکا دیے تھے، مگر بریانی کے نام پر ہانیہ کا دل للچا گیا، منہ سے رالسی ٹپکنے لگی۔ جانان نے ٹیڑھی نظروں سے ہانیہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ ہائے سچی بریانی، ہانیہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ ممانی جان، آپ کی بیٹی بہت چالاک ہے، اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، ذلیل نہ ہو تو۔ ہانیہ نے جانان کو کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ ہاں ہاں بالکل ہانیہ بیٹا، یہ بات آپ نے ٹھیک بولی ہے، یہ واقعی بہت چالاک ہے۔ اچھا چلو آؤ جلدی سے، ورنہ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی، گلبانو نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ جی جی ابھی حاضر ہوئی، بلکہ آ گئی، چلیں شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانیہ کے بیٹھتے ہی سب نے مل کر کھانا شروع کیا، ساتھ ہی ہلکی پھلکی سی گپ شپ شروع کر دی۔ گل میں آفس جا رہا ہوں، رات میں تم تیار رہنا، اور گڑیا کو بھی بولنا کہ میں کال کر دوں گا۔ آنے سے پہلے حمزہ نے گھر کے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہانیہ جانان کے ساتھ اس کے روم میں چلی گئی۔ جانو میں کیا سوچ رہی ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں، اس طرح پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی کمپنی بھی مل جائے گی۔ ہانیہ نے چہکتے ہوئے اپنا سارا پلان پیش کیا تھا۔ ہاں بالکل ہانی جان، تم خالہ اور خالو جان سے پوچھ لینا، پھر ہم کل کو یونیورسٹی ایک ساتھ چلے جائیں گے ایڈمیشن کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے، چلو ابھی میں جاتی ہوں، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ میری پیاری جانو۔ اللہ حافظ ہانی۔ جانان اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا، ساتھ ہی ہانیہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ ہانیہ کی جانے کے بعد جانان نے عصر کی نماز ادا کی تھی اور پھر اپنے قدم گل بیگم کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گلبانو کو مصروف سا دیکھ کر ان کی مصروفیت جاننی چاہیے تھی۔ مما جانی کیا کر رہی ہے آپ؟ جانان نے اپنے ماں کو پیار سے پیچھے سے اپنے حصار پہ لیتے ہوئے ماں کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ جانان کے انداز پر گلبانو مسکرا دی تھی۔ کچھ نہیں بیٹے، بس الماری سیٹ کر رہی تھی۔ گلبانو نے جانان کے ہاتھوں پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ جانان خاموش سی ہو گئی۔ گلبانو کو جانان روز کی نسبت آج زیادہ خاموش لگی۔ جانان بچے یہاں آؤ، کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ گل نے جانان کو اپنے سامنے کیا۔ نہیں مما جانی، کوئی بات نہیں ہے، بس میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ سب کی فیملیز ہیں، خاندان ہے، ہمارا کہاں ہے، ہم ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ جانان کی سوچ سنتے گلبانو کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے، جو بخوبی جانان نے محسوس کیے تھے۔ بس میری جان، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے اس کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہیں۔ گلبانو کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ آنکھیں دم ہوئیں، لیکن وہ جلدی سے روح پھیر کر چھپا گئی تھی۔ اچھا جان بیٹا کن باتوں میں مصروف ہو گئی؟ چلو اٹھ جاؤ، اچھے سے تیار ہو، رات ہونے والی ہے، ابھی تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے اور آنے سے پہلے تمہارے بابا کال کریں گے۔ چلو جلدی کرو۔ گلبانو نے اپنے آنسو پوچھتے اپنا لہجہ حشاش بشاش بناتے ہوئے جہانان کا دھیان حمزہ کی بولی گئی بات کی طرف کیا تھا۔ جی مما جانی، جاتی ہوں۔ جانان اپنے کمرے میں آتے ہی الماری کی طرف بڑھی، الماری سے کالے رنگ کا خوبصورت سا سادہ سا فراک نکالتی اور بات کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر واپس آئی تھی، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ دودھیا رنگ، ہرنی جیسی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں، اوپر گھنی پلکوں کی جھالر، بھرے بھرے گالوں میں پڑتے ہوئے گہرے گڑے، گلابی ہونٹوں کے نیچے چھوٹا سا کالا چمکتا ہوا تل جو بالکل پری کا پیکر تھا۔ بالوں میں کنگھی کی تھی اور پھر آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد اب حجاب بنا رہی تھی۔
کہ فون بجنے لگا تھا۔ جانان نے فون کی طرف بڑھی اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا جانی، جانان نے معصومیت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں ابھی آ رہا ہوں، آپ دونوں تیار ہیں؟ جی بابا جانی، ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، اللہ حافظ۔ جانان نے اپنا حجاب مکمل کیا، اس کے بعد اپنا عبایا پہنا اور باہر کی جانب بڑھی کہ سامنے سے گل بیگم بھی ان کو عبائے میں ملبوس نظر آئی۔ ماما جانی بابا جانی کی ابھی کال آئی تھی اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ دونوں ریڈی رہیں، تو میں نے بولا کہ ہم دونوں ریڈی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی روانہ ہوتا ہوں، تو بابا جانی ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ گھر کو لاک کر لیں۔ ہاں میرا بیٹا، میں نے پہلے ہی کر لیا ہے، گل بانو جانان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ چلے پھر لان میں ویٹ کرتے ہیں۔ لان میں بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ جانان اور گل بیگم گھر کے دروازے کو لاک کر کے گاڑی کی طرف چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ حمزہ نے پہلے ہی ساری بکنگ کروا لی تھی۔ ریسیپشن سے پرائیویٹ ٹیبل کا پوچھا، جو کہ ایک چھوٹے کمرے پر مشتمل تھا۔ خوبصورت سا ٹیبل، ایک گرج کرسیاں رکھی تھی۔ ٹیبل کے درمیان میں خوبصورت تازہ گلابوں کا دستہ رکھا تھا۔ حمزہ گل بانو اور جانان کو وہاں چھوڑتا باہر آرڈر لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا، ٹیبل پر سارا کھانا سیٹ کیا اور پھر تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد جانان نے آئس کریم کھائی، گل اور حمزہ نے چائے پی اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، تو آتے ہی جانان اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ حمزہ نے آفس کا تھوڑا سا کام مکمل کرنا تھا، وہ کیا، اور گل بانو نے گھر کا کام سمیٹا اور پھر اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہی سو گئے۔ صبح اذانوں کے وقت جانان کی آنکھ کھلی تو اٹھ کے بعد گئی اور وضو کر کے واپس آئی۔ الماری سے اپنے لیے بڑا سا دوپٹہ نکالا، اچھے سے حجاب بنا کر نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں آ کے پہلے چائے بنائی، ساتھ آملیٹ اور پراٹھے بنانے میں مصروف ہو گئی، لیکن لب مسلسل ہل رہے تھے۔ جانان میری جان، روزانہ ناشتہ بنانا لازمی ہوتا ہے، میں کر لیتی۔ گل بانو نے کچن میں آتے ہی پیار بھرا شکوہ کیا، مگر جانان نے اشارے سے گل بانو کو روکا اور دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا تھا۔ مما جانی، صرف ناشتہ ہی بناتی ہوں اور کوئی کام کچھ نہیں کرتی، چھوڑے آپ ناشتے کو، آپ بس مجھ سے باتیں کریں۔ جانان کی بات سنتے گل بانو مسکرا دی تھی۔ اچھا مما جانی، ایک بات بتاؤں، صبح صبح اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی کو یاد کر کے جو سکون دل کو ملتا ہے وہ کسی دوسرے وقت نہیں ہے۔ جانان نے پھیٹے ہوئے انڈے اور باقی سبزیاں توے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل میری پیاری گڑیا، گل بانو نے پیار سے جانان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اچھا ماما جانی، آپ بابا جانی کو بلا کے لائیں، جب تک میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو حکم پیاری گڑیا۔ اپنی ماں کی بات اور انداز پر جانان کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حمزہ خان نے آفس کی تیاری کی اور جانان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبایا پہنا، پھر حجاب کے ساتھ نقاب کیا، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھے اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں آئی تو سامنے ہانیہ کو پایا، وہ بھی عبائی کے ساتھ حجاب کیے ہوئی تھی۔ السلام علیکم، جانان نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام جانو، کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں میری ہانی، اور تم کیسی ہو؟ جانان نے اپنی خیریت بتاتے ہوئے ہانیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھی۔ جانو میں ایک دم ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ماشاءاللہ، جانان نے جواباً بولا اور سر تا پیر ہانیہ کو دیکھا، جو مکمل طور پر خود کو ڈھانپے ہوئی تھی مگر چہرہ بے نقاب تھا۔ ہانی، تم نقاب کب کرو گی؟ جانان نے اپنے دل میں آیا سوال ہانیہ سے کیا تھا، تو ہانیہ نے اپنے دانتوں کی نمائش پیش کی، مگر جانان کی طرف سے نو رسپانس اور کھوری پر سیدھی ہوئی تھی۔ جانو یار، مجھے سانس نہیں آتی نا، اور ویسے بھی اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں، اسی لیے ہانیہ نے چہرے پر معصومانہ سے تاثرات سجائے تھے۔ ہانی، تمہاری بات بالکل بجا ہے، مگر قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ پڑھتا ہے تو انسان کا دل اس آیت کی طرف خود ہی راغب ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر، گھونگھٹ
نکال لیا کریں۔ ہانیہ جانان کی بات کو بہت غور سے سن رہی تھی اور ایک طرف کھڑی گلبانو نے اپنی بیٹی کو کی دانش مندی پر مسکراتے ہوئے ماشاءاللہ پڑھا تھا۔ جانان نے خاموش ہوتے ہوئے ہانیہ نے جانان کو جھٹ سے گلے لگایا تھا۔ ہائے جانو، تم کتنی پیاری باتیں کرتی ہو، سچ دل پہ ٹھا کر کے لگتی ہے۔ چلو میں ماسک لگا کر نقاب کر لیتی ہوں، اس طرح میرا دم بھی نہیں گھٹے گا اور نقاب بھی ہو جائے گا۔ جیسے تمہاری مرضی ہانی، میرا کام تھا تمہیں بتانا اور آگاہ کرنا، باقی تمہاری مرضی۔ جانان کی بات پر ہانیہ نے سمجھنے والی انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور بیگ سے ماسک نکال کر اس کو حجاب کے ساتھ سیٹ کیا تھا۔ چلے بچوں، آپ دونوں تیار ہیں؟ حمزہ نے کمرے سے آتے ہوئے جانان اور ہانیہ کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بابا جانی، ہم تیار ہیں۔ بالکل ماموں جان، ایک دم ریڈی ہیں۔ جانان اور ہانیہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ دونوں کو ساتھ بولتا دیکھ حمزہ بھی مسکرا دیا تھا۔ حمزہ نے پوری گاڑی پورٹ سے نکالی تو جانان اور ہانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور اپنی آنے والی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور کھڑی قسمت پراسرار سی مسکرائی تھی۔ کیا ہونے والا تھا؟ کچھ اچھا یا کچھ برا؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ یونیورسٹی پہنچے تھے اور سیدھا ایڈمن آفس میں جا کے اپنا فارم لیا اور فل کیا تھا۔ اس دوران حمزہ نے پرنسپل سے کچھ بات چیت کی تھی اور کچھ دیر میں ان دونوں کا ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ جانان بیٹا، واپسی پر لینے ڈرائیور آ جائے گا، آپ دونوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور کوئی بات یا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ حمزہ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہدایت کی تھی۔ جی ٹھیک ہے بابا جانی، اوکے ماموں جان۔ تو حمزہ خدا حافظ بولتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جانان اور ہانیہ نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ لوگ یونیورسٹی کے گراؤنڈ تک ہی پہنچے تھے کہ کسی نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہائی پریٹی گرلز، ویئر آر یو کو جانان اور ہانیہ نے پلٹ کر اپنے پیچھے کی جانب دیکھا تھا جہاں ایک ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، کندھوں تک آتے کھلے بال، سفید رنگت، ہونٹوں پر گہری میرون لپسٹک، سلیو لیس شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے پٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی۔ جانان اور ہانیہ نے سامنے کھڑی لڑکی کو افسوس کی نظر سے دیکھا، مگر مقابل کھڑی لڑکی دل ہی دل میں اپنے لیے ان نظروں سے ستائشی محسوس کر رہی تھی اور خود کو خوش فہمی میں مبتلا کر گئی تھی جو کہ بہت جلد اس پر ہی بھاری پڑنے والی تھی۔ ہیلو مائی سیلف رامین، کین آئی ہیلپ یو؟ رامین نے جانان اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا مگر جانان اور ہانیہ کی طرف سے نو رسپانس ملا تھا۔ رامین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی سمجھ کے بقول شاید ہانیہ اور جانان کو انگلش سمجھ نہ آئی تھی۔ ہائے، تم دونوں سے بات کر رہی ہوں، انگلش نہیں آتی، میں سمجھ سکتی ہوں مگر اب تو اردو میں بول رہی ہوں۔ مگر جانان اور ہانیہ کی طرف سے اب بھی خاموشی پا کر رامین کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں رامین ہوں، تم دونوں نیو کمرز ہو کیونکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر ابھی تک جانان اور ہانیہ کی طرف سے خاموشی ہی تھی، لیکن اس خاموشی کو جانان نے جلد ہی توڑا تھا۔ السلام علیکم۔ جی ہاں، ہم دونوں نیو کمرز ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ جانان نے کافی دیر بعد اور نادر انداز میں جواب دینے پر رامین نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ضبط کیا تھا۔ نہیں ڈیئر، میں تو آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا چلو، تم اپنا ڈپارٹمنٹ بتاؤ، میں تم دونوں کی ہیلپ کر دوں۔ ویسے کس ڈپارٹمنٹ کے ہو؟ رامین نے اپنا انداز حشاش پشاش بناتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ہم دونوں IT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہانیہ نے بھی رامین کو خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ مگر ہانیہ کا جواب سنتے رامین کے چہرے پہ مکرو سی ہنسی نمودار ہوئی تھی۔ ارے واہ، تم دونوں ہماری جونیئرز ہو، زبردست، چلو یہاں سے سیدھا جا کے رائٹ جانا، وہاں ہے تمہاری کلاس۔ رامین کی بات سنتے جانان کے ماتھے پر تھوڑی شکنی آئی تھی اور پھر شاید جانان کو رامین کا دوستانہ لہجہ اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ ارے نہیں باجی، آپ کا بہت شکریہ، وہ کیا ہے نا، ہمیں پرنسپل سر نے بتایا دیا ہے۔ جانان کے منہ سے اپنے لیے باجی لفظ سنتے رامین کا منہ کھلا تھا۔ ارے ہاں باجی، آپ کو بتانا بھول گئی میں، آپ نا ریگنگ کسی دوسرے معصوم کی کریے گا کیونکہ ہم دونوں تو آپ کے شکنجے میں پھنس کر اپنا
آپ کی شکنے میں پھنس کر اپنا کے بتائیں گے، راستے پر جانے سے رہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر جانے سے رہے، کوئی اور مرغا ڈھونڈے اپنے 2 ٹکے کی ریگنگ کے لیے۔ چلو جانو، اللہ حافظ باجی۔ ہانیہ نے بچی کچی کسر کرتی اپنے راستے چل دی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پیچھے ایک گینگ نے زوردار کہکہا گونجا تھا۔ رامین کے گروپ نے اس کو ڈیئر دیا تھا، کیونکہ رامین زندگی میں پہلی بار ہاری تھی۔ کیا یار رامین، تم ایک بہن جی کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی۔ گروپ کے ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے رامین کا مذاق اڑایا تھا۔ شٹ اپ! جانان اور ہانیہ کی باتوں پر رامین کا منہ ٹماٹر کی طرح لال ہوا تھا۔ میری انسلٹ کرنے کی جرأت آج تک کسی نے نہیں کی، اور یہ دونوں بہن جی مائی فٹ۔ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ نور علی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔